حامد رضا صاحب جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے ہیڈ ہیں اور پی ٹی آئی ظاہر ہے اسی بینر کے تلے جو ہے پارلیمنٹ میں موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پولیس کا بڑا چھاپا پڑا ہے اور ساتھ میں ان کے مدرسے کے اوپر بھی چھاپا پڑا ہے. بائی دیٹ ٹائم بھی ایک بڑا چھاپا جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پولیس نے مارا تھا، جس میں ان کا گھر توڑ دیا، دروازے توڑ دیے اور اتنا اشتعال دلوایا کہ عمران خان نے وہ مذاکرات کو کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہم پروٹیسٹ موڈ میں جا رہے ہیں. پاکستان کے باہر آف کورس ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ انٹروین کریں. دیکھیں اس سے اگر مذاکرات آپ کر بھی رہے ہوں گے، اگر انہوں نے انٹروین کرنا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، وہ کر لے گی، وہ بڑی بات نہیں ہے. السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر. عمران خان نے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کیا ہے گورنمنٹ کے ساتھ اور ایوری باڈی از ٹیکن بائی سرپرائز کہ واٹ ریئلی ہیپنڈ، کہ جو مذاکرات تقریباً 50 روز سے جاری تھے وہ ایک دم سے کیوں ختم کر دیے گئے، اس کا اناؤنسمنٹ کیوں آیا، اس کے پیچھے کیا اصل وجہ ہے. تو نن ایلس عمران خان خود ہی اس کی اصل وجہ بتا رہے ہیں. جسٹ منٹس اگو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں وہ بتاتے ہیں کہ اس کی مین وجہ کیا ہے گورنمنٹ کو کے ساتھ مذاکرات کو ختم کرنے کی. وہ بتاتے ہیں کہ حامد رضا صاحب جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے ہیڈ ہیں اور پی ٹی آئی ظاہر ہے اسی بینر کے تلے جو ہے پارلیمنٹ میں موجود ہے. کہہ رہے ہیں کہ ان کے گھر پولیس کا بڑا چھاپا پڑا ہے اور ساتھ میں ان کے مدرسے کے اوپر بھی چھاپا پڑا ہے. اور اس چھاپے ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ چھاپے مار رہی ہے اور وہ ان مین ممبرز جو کہ ایون اس کمیٹی کے ممبرز تھے جو کہ گورنمنٹ سے مذاکرات کر رہے تھے، اگر گورنمنٹ اس کو سپیئر نہیں کر رہی تو ہم مذاکرات آگے نہیں کرتے. پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلے بھی جب 2023 میں مذاکرات گورنمنٹ کے ساتھ جاری تھے پی ٹی آئی کے، اس وقت یہ تھا کہ الیکشن جو ہے وہ ایک وقت پہ ہو جائے یا کچھ اپنے ٹائم سے پیچھے ہو جائیں. اس وقت مئی 9 نہیں ہوا تھا. بائی دیٹ ٹائم بھی ایک بڑا چھاپا جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پولیس نے مارا تھا، جس میں ان کا گھر توڑ دیا، دروازے توڑ دیے اور اتنا اشتعال دلوایا کہ عمران خان نے وہ مذاکرات کو کہا کہ اب مذاکرات نہیں ہو سکتے، ہم پروٹیسٹ موڈ میں جا رہے ہیں، احتجاج کریں گے. سملرلی خان صاحب نے آگے اپنی اسٹریٹجی بتائی ہے. میں تھوڑا ٹویٹ پڑھ دیتا ہوں، آپ کو اور کلیئرٹی اس میں آ جائے گی. صاحبزادہ حامد رضا، عمران خان کہتے ہیں، صاحبزادہ حامد رضا کے گھر اور مدرسے پر غیر قانونی چھاپے کی سخت مذمت کرتا ہوں. حکومت ایک جانب مذاکرات کا ڈھونگ رچا رہی ہے اور دوسری جانب انسانی حقوق کی کھلے عام خلاف ورزیاں کر رہی ہے. ہم اس چھاپے کے بعد مذاکرات کے عمل کو فوری طور پہ روک رہے ہیں. مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان اور ہمارے اتحادی کے گھر پر چھاپا، یعنی کہ یہ جو گورنمنٹ کی پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی کے سپوکس پرسن بھی تھے صاحبزادہ صاحب جو ہیں، ہماری مذاکراتی کمیٹی پر حملہ ہے. ان کے گھر حملہ نہیں بلکہ یہ پوری پی ٹی آئی کے اوپر حملہ ہے. اس دوگلے پن اور بدنیتی پر مبنی مذاکراتی عمل سے خیر برآمد نہیں ہوگا. عمران خان اس چیز کو آلریڈی پریڈکٹ کر رہے ہیں. میں اپنی جماعت کو ہدایت کی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان میں قانون کی حکمرانی، جمہوریت کی بقا اور انسانی حقوق کی پابندی کی خاطر اعتماد میں لیں. ہم اس جعلی حکومت کے خلاف گرینڈ قومی ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں اور پاکستان ہر جانب عدم استحکام کے ڈیرے میں ہے. سو عمران خان از ٹیلنگ ہز پارٹیز فیوچر اسٹریٹجی کہ کس طرح سے وہ ساری پولیٹیکل فورسز ظاہر ہے گورنمنٹ میں جو پارٹیز ہیں ان کے ساتھ تو نہیں، ادر دین دیٹ جو پارٹیز گورنمنٹ میں نہیں ہیں ان سب کو اکٹھا کریں گے اور انٹرنیشنل فورمز میں جا کے گورنمنٹ کا جو ہیومن رائٹس وائلیشن ہے اس کو ہائی لائٹ کریں گے. سملرلی آگے پھر وہ بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بھی بات کی ہے.
جس میں وہ کہتے ہیں کہ میں اسٹیبلشمنٹ سے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا. اگر بات ہے تو صرف پاکستان کے لیے. میں اس لیے چاہتا ہوں کہ ان سے بات ہو صرف پاکستان کے لیے. اصل کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہے، باقی سب ان کی کٹ پتلیاں ہیں جو ان کے اشاروں کی منتظر ہیں. واٹ از سینگ. باقی وہ اپنا مطالبہ رپیٹ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن فارم کیا جائے اور 3 سینئر جج صاحبان سپریم کورٹ یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اس کو انویسٹیگیٹ کریں مئی 9 کو اور نومبر 26 کو، کہ جو انسیڈنٹس ہیں، واقعات ہیں، وہ کریں. اس کے بعد آگے چل کے وہ تھوڑا سا ملک ریاض کا بھی تڑکا لگاتے ہیں خاصا. وہ کہتے ہیں ملک ریاض جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے سینے میں کافی راز دفن ہیں، تو وہ بتائیں کہ کن کن سیاستدانوں کو اور کون کون سے اور جو لوگ ہیں، ریٹائرڈ ججز ہیں، ریٹائرڈ جنرلز ہیں، جن کو انہوں نے اوبلائج کیا، ہیویلی اوبلائج کیا. وہ کہتے ہیں ان کا نام آپ لیں. تو اگر دیکھا جائے تو گورنمنٹ نے جو صاحبزادہ کے گھر جو ہے ریڈ کیا ہے، ان کے مدرسے کے حامد رضا صاحب کے مدرسے اور گھر پہ ریڈ کیا ہے، تو اسٹریٹجی گورنمنٹ کی کوئی یہ نئی نہیں ہے. پرویز الہی صاحب والی ہی انہوں نے اسٹریٹجی ریپیٹ کی ہے اور عمران خان کو فرسٹریٹ کیا ہے. بیسیکلی عمران خان کو فرسٹریٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو دیکھتے گورنمنٹ کی موو ہے. پہلے پرویز الہی صاحب کے گھر انہوں نے ریڈ کر کے گھر توڑ کے ایک پورا انہوں نے ماحول کریٹ کیا تھا جس سے خاصا فرسٹریٹ ہو گئے. اس وقت مذاکرات ختم کیے اور پھر مئی 9 ہو گیا. اب دیکھیں پی ٹی آئی کے پاس کرنٹلی آپشن تو ایک ہی ہے کہ وہ دوبارہ سے احتجاج میں چلی جائے. پاکستان کے اندر، پاکستان کے باہر آف کورس ٹرمپ کی بات ہو رہی ہے اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے باقی لوگوں کی بات ہو رہی ہے، وہ انٹروین کریں. دیکھیں اس سے اگر مذاکرات آپ کر بھی رہے ہوں گے، اگر انہوں نے انٹروین کرنا ہے، عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی ایفرٹ کرنی ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے، وہ کر لے گی، وہ بڑی بات نہیں ہے. لیکن یہ مذاکرات ابرپٹلی ختم نہیں کرنے چاہیے تھے. گورنمنٹ سمارٹ ہے، پی ایم نون کی، اسے پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کو ہم نے کوئی بریدنگ سپیس نہیں دینی. آلدو کہ اگر ان پہ تھوڑا پریشر اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہو تو وہ اسمارٹ طریقے سے کہ پی ٹی آئی کو فرسٹریٹ کرے اور وہی کہے کہ ہم مذاکرات ختم کر رہے ہیں، تو وہ اپنی کم از کم اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو ہے وہ بڑے آرام سے سرخرو ہوتے ہیں کہ جناب ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے لیکن پی ٹی آئی اس سے بھاگ گئی ہے.